کی جو ویڈیو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا شاعرانہ انداز سے ہے، لیکن آگے جا کے پھر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آخر وہ ویڈیو ہے کیا، کس بارے میں ہے کیا نہیں ہے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں: آنکھیں کھلے تو جاگ اٹھی حسرتیں، اس کو کھو دیا جسے پایا تھا خواب میں، اس کو کھویا تھا جسے پایا تھا خواب میں۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ بار بار جس چیز کا ذکر کیا ہے میں اس شعر میں، وہ ذکر جو ہے وہ خواب کا ہے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ جو ایک خواب میں نے دیکھا زندگی بھر خواب ہی رہ گیا۔ تو آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ خواب ہے۔ ہمیں ہر طرح کے خواب آتے ہیں، جس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو آج کا میرا تعلق اسی سے ہے، خوابوں کی مزاج کی شناخت۔ مطلب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ البتہ جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، در حقیقت ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ اور ہاں، ہم اچھا خواب دیکھتے ہیں یا برا خواب دیکھتے ہیں، ہمیں کسی کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہم اس فصل میں بیان کریں گے کہ خواب کی حد اور مزاج کیا ہے۔ یہ بات جان لو کہ حاکمہ نے بیان کیا ہے کہ نیند کا سبب تر بخارات کا وجود ہے جو جسم سے دماغ کی طرف چڑھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اگر جیسے آپ لوگ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، ہم نے سنا ہوگا کسی سے کہ ہم اگر زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو ہمیں پورے خواب آتے ہیں۔ تو ہم جب اٹھتے ہیں، گھر والوں سے ذکر کرتے ہیں اس چیز کا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے ہو سکتا ہے کہ زیادہ کھانا کھا لیا ہو، اس وجہ سے آپ کو برے خواب آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو اپنے پیٹ کو پورا مت بھرو، تھوڑا کم، اور ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اسی وجہ سے منع فرمایا ہے، جس کے باعث تمام حواس اور قوتیں آرام پاتی ہیں اور غذا ہضم ہوتی ہے، اور جس کی اطلاعات پختہ ہوتی ہے۔ طبیب اس خواب کو طبیعی کہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک خواب دماغ کے افعال میں سے ایک فعال کلام ہے، اور وہ تفکیر فعال ہے کیونکہ اس سے قوتوں کو آرام پہنچتا ہے، خاص کر قوت تکلیف اور قوت فکر کو زیادہ آرام پہنچتا ہے۔ اور یہ قوتیں جن کا ذکر ہوا ہے روح نفسانی کی حرکت ہے، اور ان کی جگہ دماغ ہے، اور خواب سے آرام ہے تاکہ روح نفسانی تسکین پائے۔ اس پر دلیل ہے کہ جو شخص تحصیل علم میں مشغول ہوتا ہے اور رات کو گرمی اور خشکی اس کے مزاج پر غالب آ جاتی ہے تو روح نفسانی کی حرکت سے سست اور کمزور ہو جاتی ہے، اور یہیں سے دکھ اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا علاج سرد اور تر چیزیں ہیں، جیسے روغن نیون پر، اور جو چیزیں ان کے مناسب ہیں۔ حاکمہ بیان کرتے ہیں کہ خواب دو قسم پر ہیں، غیر طبی، لیکن طبی حرارت عزیزوں کو قائم رکھتی ہے، یعنی اصلی گرمی کو اندر میں دبائے رکھتی ہے، لیکن چند ہوائیں نفسانی سست ہو جاتی ہیں کیونکہ ان پر تری غالب ہو جاتی ہے، لیکن رنج دور جو فضلات جسم میں جمع ہو گئے ہیں ان کو پسینے کے ذریعے رفع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اعتراض کرے اور کہے کہ تم نے جانا ہے کہ خواب ایک فعال افعال سرتر اور راحت و قوت مسلط اندر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو عقل کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھنا کھڑے ہونے سے راحت ہے، راحت کی وجہ سے بیداری اور دماغی قوتوں کی افزائش ہے، لہٰذا یقیناً خواب دماغ کے افعال میں سے ایک فعال ہے، اور خواب طبی اور غیر طبی صرف قوت تخلیق ہے۔ یہ تو ایک خواب کی علامت تھی کہ خواب ہے کیا، خواب کس مزاج سے آتے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں جس سے ہمیں خواب آتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا ایک سمجھ لو آپ کے ایک طریقے سے اس کا انٹروڈکشن تھا خواب کا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہیں کہ جو شخص اپنی خواب کو علامت اور دلیل کے ساتھ اچھی طرح جاننا چاہتا ہے، طہارت کے ساتھ دائیں پہلو پر سو جائے، خدا تعالیٰ کو یاد کرے اور بہت کھانا نہ کھائے، چونکہ وسیع خور خدا تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے۔
کا मैदा पर रहता है और खाने के बखारात दिमाग को पहुँचते हैं और तबीयत इससे मुख्तलिफ हो जाती है। इसलिए बहुत से मुख्तलिफ और परेशान ख्वाब देखता है और बहुत थोड़ा खाना भी ना खाए, क्योंकि खाली मैदा भी सोकर परेशान ख्वाब देखेगा, क्योंकि तबीयत ग़िज़ा ना पाने से सुस्त और ज़ईफ़ हो जाएगी और नींद ना आएगी। अगर नींद आएगी भी तो परेशान ख्वाब देखेगा और नींद में वक्त ना बहुत भूखे और ना बहुत शोर ही सोना चाहिए, ताकि जो ख्वाब देखे रात को दुरुस्त रहे और ख्वाब को बुलाना भी नहीं चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अरबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ करने लगा कि या रसूलल्लाह, कल मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा और परेशान ख्वाब बयान करने लगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने क्या खाया था? उसने अर्ज़ किया, मैंने बहुत सा खजूर खाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इस ख्वाब की ताबीर दुरुस्त न आएगी। इसलिए ताबीर बयान करने वाले इन बहुत से ख्वाबों की ताबीर बयान करते हैं जो दुरुस्त नहीं निकलती है। ताबीर बयान करने वाला इन बातों से गाफिल ना रहे और साहिल से पूछ ले, फिर ताबीर बयान करे, ताकि बयान की हुई रात और दुरुस्त रहे। और ख्वाब की दुरुस्ती की अलामतें यही हैं जो बयान हो चुकी है। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इंसान बहुत से ख्वाब देखता है, क्योंकि वो उनके लायक नहीं होता, लिहाजा उन बातों की तबीर इसके रिश्तेदारों, भाई या बाप या फर्जंद पर लौट आती है और बसा औकात ख्वाब की तबीर उसकी मौत पर तासीर करती है। और हम इस बारे में हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन अबू जहल की बाबत तकरीर कर चुके हैं कि बाप पर ख्वाब देखा और इसकी तबीर बेटे पर ज़ाहिर हुई, जिसे नाबालिग बच्चे के ख्वाब की तबीर उसके बाप पर वाक़या होती है। जब इस उसूल पर गौर किया जाएगा तो ताबीर बयान करने वाले को कोई मुश्किल पेश ना आएगी। हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि गाय ख्वाब देखने वाले को रंज और आफत नजर आती है, लेकिन तबीर इसके खिलाफ होती है, जैसा कि गम और खौफ की ताबीर शादी और खुशी है। हक ताला इरशाद फरमाता है, हम इनके खौफ को जरूर अमन में बदल देंगे और बादशाह और दुश्मन के खौफ से भागना और जो इसके मुशाबह है इस अमर की दलील है कि ख्वाब देखने वाला अल्लाह ताला की पनाह और अमान में रहेगा। हक अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला की तरफ भागो, मैं तुमको इससे खुल्लम खुल्ला डराता हूँ। इन तवीलों की मुश्किलात बहुत हैं, हम इन सब को इंशाअल्लाह ताला उनके महल पर बयान करेंगे। अब एक और दलील है, वो भी मैं थोड़ी सी पेश कर देता हूँ। आवाज़ देना। ख्वाब में हम अक्सर देखते हैं कि हमें कोई पुकार रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, या दूर कहीं से अंधेरे में हमें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, या हमारे अजीज़ों रिश्तेदारों ने या वालिदैन में से किसी ने या भाई बहन ने या चाचा भतीजे ने, दादा ने, नाना ने, किसी ने भी हमें कोई आवाज़ दी हो, लेकिन वो शख्स हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो उस पर मैं एक दलील पेश कर देता हूँ आप लोगों को। ख्वाब में आवाज़ सुनने वाले की मैशियत में मुब्तला होने पर दलालत करता है। अल्लाह ताला का फरमान है, दूर मकामात से इनको पुकारा जाता है, ख्वाब देखा कि इसको आवाज़ दी जा रही है तो दलील है वो रज़ील किस्म के लोगों की सोबत इख्तियार करेगा। ख्वाब में किसी को किसी वादी के किनारे से आवाज़ दिया जाना, इसको विलायत अज़ीमा नसीब होने की बशारत है। ये तो आवाज़ पे दलील है कि जिसको आवाज़ें सुनाई देती हैं ये उनके ऊपर बताया गया है। इसके अलावा जैसे मैंने बात की, अच्छे और बुरे ख्वाब देखना, ख्वाब की पैदाइश व रवियत दोनों अमूर मुंजानिब अल्लाह सरजद होते हैं। ताहम उलमा ने लिखा है कि अच्छा ख्वाब हज़रत हदीस की तरफ से बिशारत होती है, ताकि बंदा अपने मौला करीम के साथ उसमें जन में रसाक इख्तिलाफ हो जाए और ये बिशारत मज़ीद शिकरो इत्मीनान का बाइस हो। झूठा और मकर वो ख्वाब शैतानी तला से होता है, इस अलगाए से जतान की कर मोमिन को मलूल व महजून करना है। चुनाशा इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान की जानिब से। बस जब कोई शख्स पसंदीदा ख्वाब देखे तो इसे सिर्फ इस शख्स से बयान करे जिससे मोहब्बत और इख्तिलात है, और जब मकरूह ख्वाब देखे तो हक ताला से इस ख्वाब के शर और शैतान के फितने से पनाह मांगे। और ये भी मुमकिन है कि मकसद व दफ़ा शैतान अपने बाएं तरफ 3 बार
پھٹکارے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے اس حالت میں برا خواب کوئی زن نہ دے گا۔ زن نہ کرنے کا مطلب ہے کہ حق تعالیٰ نے افعال مذکورہ سورج کو غم سے محفوظ رہنے کا سبب گردانا ہے، جیسا کہ صدقہ توحید مالی اور دفع فریاد کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اچھے اور برے خواب کی جو بھی تعمیر ہوتی ہے۔ اب سچے اور جھوٹے خواب کی شناخت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم دن کے وقت اگر سو لیتے ہیں، جیسے کیلولا کر لیتے ہیں 15-20 منٹ اور دوپہر کے ٹائم پہ، تو اس میں اگر ہم خواب دیکھتے ہیں تو بولا جاتا ہے کہ دوپہر کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر خواب ہم لوگوں کو فجر کے بعد آتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، تو ہم اس میں جو خواب دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی فجر کے وقت جو خواب دیکھا ہے آپ نے یا صبح صادق کے وقت جو خواب دیکھا ہے، تو ان خوابوں کو سچ کہا گیا ہے کہ ہاں بھائی وہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ اب در حقیقت کیا ہے یہ تو خدا جانتا ہے، بندہ تو کچھ بتا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں جو کانسیپٹ ہے ان کا خوابوں کی تعمیر کا، ڈریم وچ کنٹین برین تھاٹ امیجن، جیسے آپ کا دماغ جو کچھ سوچتا ہے اور ہم امیجن کرتے ہیں، جیسے ہم خیالی دباؤ کے کارن یا کچھ بھی ہم خیال سوچتے ہیں اور سوچتے سوچتے ہم سو جاتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں پھر خواب آتے ہیں، کیونکہ ذہن ہمارا جو سوچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دماغ تو ہمارا سوتا نہیں ہے، جسم سو جاتا ہے لیکن دماغ نہیں سوتا۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کا دماغ نہیں سوتا، انسان سو جاتا ہے، دماغ نہیں سوتا۔ تو جو چیز ہم سوچتے ہیں وہی دماغ میں آ جاتی ہے اور اسی چیز پہ خواب داری ہوتی ہے۔ سچے اور جھوٹے خواب کی شناخت، حضرت دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ شکل اور صورت، طبیعت اور قد اور بول چال میں دوسرے سے مختلف ہے، اختلاف سے شہر اور ہوا کی وجہ سے ایک کا خواب دوسرے کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ جس کی طبیعت پر گوشت اور حلوہ اور شراب وغیرہ چیزوں کے استعمال سے خون غالب ہوگا تو خواب میں فسد اور سینگی اور لبوں کی حرکت اور خوشی اور آواز و رنگ کی اور جو کچھ اس کے مشابہ ہیں سننے گا، جو تعبیر بیان کرنے والا اس کے چہرے اور رنگ اور جسم کی فراہی اور خوشی و خرم کو دیکھے گا کہ یہ خواب خون کے غلبہ سے ہے اور اس کی کچھ بھی اصلیت و تعبیر نہیں ہے۔ اور جب کسی کی طبیعت پر گرم اور خشک چیزوں کے کھانے سے، جیسے پنیر، پیاز، پھل وغیرہ سے غلط شفرا کا غلبہ ہو جائے تو وہ شخص خواب میں آگ، چراغ، شمع، قندیل اور گرما وغیرہ بہت دیکھے گا۔ جب تعبیر بیان کرنے والا اس کے چہرے کی زردی اور جسم کی لاغری اور تیزی حرکت اور بصیرہ گوئی دیکھے گا تو جان لے گا کہ اس شخص پر غلط شفرا کا غلبہ ہے اور اس کے خواب کی کچھ اصلیت و تعبیر نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی طبیعت پر بلغم بڑھانے والی چیزوں کے استعمال سے، جیسے چھاچھ، دہی، دودھ وغیرہ سے بلغم کا غلبہ ہو جائے گا تو وہ شخص خواب میں برف اور بارش اور جو چیزیں ان کے مشابہ ہیں دیکھے گا۔ جب تعبیر بیان کرنے والا کا خواب کا رنگ سفید اور جسم پرپا اور بعد میں گرانی دیکھے گا تو جان لے گا کہ اس کے مزاج پر غلط بلغم غالب ہے اور ایسے شخص کے خواب کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی طبیعت پر سودہ انگیز چیزوں کے کھانے سے، جیسے نمک، گوشت اور ترش چیزوں اور بیگن وغیرہ سے غلط غلبہ ہو جائے گا تو ایسا شخص خوفناک خوابیں، سانپ، بچھو اور سیاہی وغیرہ بہت دیکھے گا۔ جب تعبیر بیان کرنے والا اس کا رنگ اور چہرہ سیاہ دیکھے گا اور اس کی صورت اندیشناک اور مثبت نظر آئے گی اور بے وجہ اپنے چہرے اور ریش پر ہاتھ پھیرتا ہوگا تو جان لے گا کہ اس شخص پر غلط شدہ کا غلبہ ہے اور اس کا خواب بے اصل ہے۔ لہذا تعبیر بیان کرنے والے پر لازم ہے کہ ان سب باتوں پر غور کرے اور ایک کے خواب کو اچھی طرح پوچھے اور اس پر کفایت حاصل کر کے تعبیر بیان کرے تاکہ راست پائے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ اصحاب ہمت ہیں، جیسے عاشق معشوق کو خواب میں دیکھے یا حرفہ والا اپنے خواب میں اپنا پیشہ، جیسے جو لاحہ کپڑے کو اور اہم گروہ کو، تو تعبیر بیان کرنے والے پر لازم ہے کہ دوبارہ پوچھے کہ کل کیا کھایا تھا اور کس خیال میں سویا تھا، پھر تعبیر بیان کرے۔ یا کوئی آدمی خواب کے اندر برف اور بارہ اور سرما میں گرفتار ہے، جب بیدار ہو تو نیند کے کپڑے اس سے علیحدہ ہو تو یہ ہر انگی اور بے سرو مائگی اس کے خواب کا باعث ہوگی، لہٰذا یہ خواب بے حقیقت ہے
اگر خواب میں دیکھے کہ حمام میں کھایا دھوپ اور گرمی میں تھا اور جب جاگے تو اپنے آپ کو بہت سے کپڑوں میں لپٹا ہوا پایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام جنہوں نے خواب سن کر مستقبل میں پیش آنے والے 14 سال کے حالات کی نشاندہی کی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا. اور اب آگے کہ خواب کیوں نظر آتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے. نوع انسانی کو جب سے حواس عطا ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ سوچنے سمجھنے اور نتائج اخذ کرنے کی عادی ہے. آج تک شعوری علم کی کوئی شاخ و فلسفہ ہو، علم طب ہو، علم نباتات اور حیوانات ہو، کیمیا ہو، طبیعت ہو، نفسیات ہو یا محبت نفسیات، اس کا تعلق تعمیرات سے ہو، اس کی نظام سے ہو، ماحولیات کے علم سے ہو، جینیٹک انجینئرنگ سے ہو، اس کی بنیاد موجے مقامی لازمیت کے علاوہ کچھ ہے. یہ بات نوع انسانی کو کبھی معلوم نہیں ہو سکی کہ زمانیت اور مکانیت کے اجزا ترکیبی کیا ہے. چنانچہ یہ کہنا کہ انسان کے ذہن کو صرف خارجی دنیا کنٹرول کرتی ہے اور خارجی دنیا ہی دماغی سطح پر صورتیں بناتی ہے، یہ حواس کا کنٹرول خارجی دنیا کے ہاتھ میں ہے، محض ملغتا ہے. موج امکانی کائنات کی بساط ہے اور موج امکانی کسی طرح خارجی نہیں ہو سکتی اور نہ داخلی ہو سکتی ہے. یہ بنیادی غلطی ہے کہ موج امکانی کو کسی دائرے میں خواہ وہ خارجی ہو یا داخلی محدود کر دیا جائے. بہر صورت ہمارے حواس کی دوڑی جہاں سے اپنی جنبش شروع کرتی ہے وہ لازمانیت ہے. لازمانیت کا خارج اور داخل نہیں ہوتا. معلوم اور نامعلوم کے درمیان خود ہمارے حواس نے پردہ کھینچ لیا ہے. لازمیت کا اس پردے سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے حواس خواب میں بھی اسی طرح تحریک پاتے ہیں جس طرح بیداری میں حواس کے اندر تحریکات پیدا ہوتی ہے. جیسا میں نے آپ کو اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتایا، ویڈیو کے اپنے شروع میں بتایا کہ جو کچھ بھی ہے خواب، ایک خواب کا جو منظر ہے وہ جو ریلیٹڈ ہے ہمارے جسم کے جس حصے سے وہ دماغ سے ہے، کیونکہ دماغ سوتا نہیں ہے اور دماغ جو بتاتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں، ہم ڈیلی لائف روٹین میں جو چیز سوچتے ہیں اسی کے متعلق ہمارا دماغ سوچتا ہے اور وہ خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر ہم خواب دیکھتے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں. رنگین خواب کیوں نظر آتے ہیں؟ خود سے محبت کا رجحان فطری ہے. انسانی اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. یہ فطری رجحان اعتدال سے آگے قدم رکھنے کے بعد فطری کم اور اقتصادی زیادہ ہو جاتا ہے. اسی انتہا پسندی کا ملان اپنی ذات کے ساتھ والا محبت سکھا دیتا ہے. آہستہ آہستہ ایسی عادتیں اور خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں ضمیر جن کی تائید نہیں کرتا، اور ان خواہشات کو چھپانے کے لیے انسانی طبیعت جدوجہد کرتی رہتی ہے. اب ضمیر اور طبیعت کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے. ذہنی اور نفسیاتی طور پر یہ حالت بہت خطرناک ہے. اس کا نتیجہ زیادہ تر عملی زندگی کو مفلوج کر دیتا ہے. ذات سے والہانہ محبت ذات کو طرح طرح کے خاکوں میں پیش کر کے تسکین کا باعث بنتی ہے. یہ تسکین ایک طرح کی شراب ہے. اگر روک تھام نہ کی جائے تو انسان اس شراب میں غرق ہو کر رہ جاتا ہے. یہ سمجھ لو آپ کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں فیلنگس، بیڈ فیلنگس، گڈ فیلنگ، یہ سب وہ ساری باتیں ہیں کہ خواب کیا ہے، سب دماغ کا کھیل ہے. اور اگر ہم ایک اور میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں.
سیدنا علیہ نے فرمایا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ گویا میں اور میرے صحابہ عقبہ بن رافع کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ میرے سامنے تازہ کھجوریں لائی گئی جن کو رطب بن تاب کہتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی کہ دنیا میں ہمارے لیے رفعت و عظمت ہے اور آخرت میں بھلائی، اور یہ کہ ہمارا دین اچھا ہے۔ میں سو رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو میرے سامنے لایا جا رہا ہے اور مجھ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کرتا پہنے ہوئے تھے جن میں بعض کے کرتے اتنے تھے جو سینے تک پہنچتے تھے اور بعض کے اس سے نیچے۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب کو لایا گیا جو اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے جو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دی۔ سیدنا علیہ السلام نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ خواب میں میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس دودھ کو پی لیا، پھر میں نے اس دودھ کی شرابی کی حالت کو دیکھا کہ اس کا اثر میرے ناخنوں سے ظاہر ہو رہا ہے، پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک سیاہ عورت دیکھی جس کے بال پریشان تھے، وہ مدینے سے نکلی یہاں تک کہ معیہ میں لڑی۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مدینے کی وبا معیہ یعنی حجفہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار میں سویا ہوا تھا تو مجھے زمین کے خزانے دیے گئے، میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن رکھے گئے جو مجھے شاخ گزرے اور بہت رنج ہوا۔ مجھے بذریعہ وحی کہا گیا کہ ان پر پھونک مارو، میں نے پھونک مار دی تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ 2 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں، ایک تو صفا میں ہوگا اور دوسرا یمامہ میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو وہ بیچ سے ٹوٹ گئی، یہ وہ مصیبت ہے جو عہد کے روز مسلمانوں کو پہنچی۔ پھر میں نے اس کو دوسری بار ہلایا تو وہ پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی، یہ وہ چیز تھی جو اللہ نے مومنوں کے اجتماع کی صورت میں فتح عطا فرمائی۔ یہ سارے خواب ہمارے نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور ان کی دلیلیں میں پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایک روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ جبریل میرے سر کے پاس ہیں اور میکائیل میرے پاؤں کے پاس ہے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ حضرت کے لیے کوئی مثال بیان کرو، تو ان نے کہا، یا رسول اللہ سنیے، اللہ کرے آپ کے کان سنیں اور سمجھے، اللہ کرے آپ کا دل سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ نے حویلی بنائی، پھر اس میں ایک گھر بنایا، پھر اس میں دسترخوان چنا، پھر ایک قاصد بھیجا جو لوگوں کو کھانے کے لیے پکارے۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے قاصد کی دعوت قبول کی اور کھانے کے لیے آ گئے، اور بعض لوگ ایسے نکلے جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ اللہ کریم بادشاہ ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قاصد ہیں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، وہ اسلام میں داخل ہوا اور ان کھانوں کو کھایا جو جنت میں ہے۔ ام حرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجیے کہ مجھ کو ان میں شامل کر دیا۔ حضرت نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ کچھ دیر بعد بیدار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، جیسا کہ پہلی بار فرمایا تھا۔ ام حرام نے کہا، یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ اللہ کریم مجھ کو ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پہلے لوگوں میں سے ہے۔ آج کی ویڈیو جو تھی وہ میری خواب پہ
مبتلا کی کہ خواب کیا ہوتے ہیں، سچے جھوٹے خواب کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اچھے برے خواب کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، خواب کی تفصیل بھی بتائی۔ اور خواب دیکھے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور انہوں نے بھی خواب دیکھے، تو اس کی کا جو پوری ویڈیو کا کنکلوژن ہے وہ ایسے ہے، کسی اچھے علم و علما سے آپ خوابوں کی تعبیر کر لیا کریں، ان سے پوچھ لیا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتوں پہ یا اپنے خواب دوسروں کو سناتے ہوئے اور پھر دوسرے جو بھی ان کو دلیلیں پیش کرتے ہیں تو اس کو وہ سچ مان لیتے ہیں کہ جو اس بات کا غلط ہے، اور کسی کو کیا پتا کہ ہم نے خواب میں کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا اور اس کی دلیل کیا ہے۔ جیسے سانپ کا دیکھنا، دودھ کا دیکھنا، بچھو کا دیکھنا، اس کے علاوہ کسی کالی چیز کا دیکھنا، کسی شیطانیت کا دیکھنا، اور مچھلیوں کا دیکھنا، پانی کا دیکھنا، سمندر کا دیکھنا، لہروں کا دیکھنا، پہاڑوں کا دیکھنا، آسمان کا دیکھنا، تلوار کا دیکھنا، جنگوں کا دیکھنا، کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھنا، کسی کو مارتے ہوئے دیکھنا، کسی پہ بدسلوکی کرتے ہوئے دیکھنا، جرم کرتے ہوئے دیکھنا، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ اگر کسی مولوی حضرات سے، اچھے علماؤں سے پوچھ لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بلا وجہ آپ کسی اور سے پوچھیں گے، اپنے دوست احباب سے یا کسی سے بھی جس کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تو وہ ظاہر بات آپ کو غلط بیان کرے گا، غلط اس کی تاثیر بتائے گا۔ میری جو ویڈیو تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ خواب اور اس کی تعبیر۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔